بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ نے غریبوں کو امیر، فقیروں کو بادشاہ بنانے کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کو دولت کی کمی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے رزق میں کمی ہے، اور اگر آپ بالکل فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو دن رات پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، تو بس آپ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، گھر سے فاقوں کو ختم کر دیتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دولت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ذات ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سب کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کے خزانے اتنے بے شمار ہیں کہ اگر وہ ساری دنیا کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ سے مانگنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنا تعلق انسانوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی جو لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بہت خوشحال ہے، ان کی زندگیوں میں سکون ہے، ان کے چہرے روشن ہیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ کر غیروں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، ان کی زندگی اجیرن ہے۔ وہ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان پہ طرح طرح کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی تنگ دستی سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جن کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، جن کے اوپر قرض ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تو وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، سمجھیے اور بتایا گیا طریقے سے عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت رحم و کرم فرمائیں گے اور ان کی یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی نہ لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے وہی عمل زیادہ کیا۔ یہ تسبیح دلوں کو سکون دیتی ہے، گھروں میں برکت لے کر آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح وہ ذریعہ ہے جو دنیا کے ہر دکھ کا علاج ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے چھوڑ کر ہم نے صرف نقصان پایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے غربت چلی جائے، تمہارے دل سے بے چینی ختم ہو جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، چہرے پر نور آئے، تو پھر اس تسبیح کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ ان کی زندگی اجیرن ہے، وہ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ذکر اور تسبیح کو مومن کے دلوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو سخت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اندھیری زندگیوں میں روشنی بن کر اترتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو گھروں میں برکت لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر لکھا جائے گا۔ 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح دنیا کے ہر دکھ کا علاج ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے چھوڑ کر ہم نے صرف نقصان پایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے غربت چلی جائے، تمہارے دل سے بے چینی ختم ہو جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تمہارے چہرے پر نور آئے، تو پھر اس تسبیح کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہم ہر در کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں، لیکن اس ذکر کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ ہم نے ہر راستہ آزما لیا، لیکن اس ایک راستے کو اپنانے سے کترا رہے ہیں، حالانکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر
روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں اگر اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو وہ اسے نعمتیں دیتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ یہی تسبیح ہے، یہی نمازیں ہیں، یہی وہ احکامات ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی نہ لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے وہی عمل زیادہ کیا۔ محترم ناظرین، تسبیح دلوں کا سکون ہے، روح کی غذا ہے، زندگی کی برکت ہے۔ اگر ہم نے اس سے رشتہ جوڑ لیا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور اگر ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو پھر ہر چیز میں کمی رہ جائے گی۔ آج ہم نے تسبیح اور ذکر کو محفلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ ہم خالی زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن یقین اور محبت سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے تسبیح کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کو اپنے دل سے لگا کر پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ کے ذکر میں جو تڑپ ہے، جو شفا ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں اترے گی تو پھر نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی شیطانی چیز آپ کو چھو سکے گی، نہ کسی چھوٹے پیر فقیر کے در پر جانا پڑے گا، پھر آپ کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آپ کو رشتوں کے طعنے نہیں سننے پڑیں گے، پھر آپ خود مختار ہو جائیں گے، پھر آپ کی زبان سے الحمدللہ اور شکر الحمدللہ کے الفاظ خود بخود نکلیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ یقین سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر بے مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کا دستور ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آپ کے بکھرے ہوئے معاملات کو سنور سکتا ہے، آپ کی زندگی کے بادلوں کو ہٹا کر روشنی کی کرن بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اسے صرف رسمی بنا دیا ہے اور حقیقت چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو آسان بنایا ہے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، جیسا کہ فرمایا، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اگر پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو وہ بھی جھک جاتے، ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ہم پر ڈالا گیا ہے اور ہم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دو کلمات ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بہت باری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، جو راستے دکھاتی ہے، جو زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل دنیاوی نسخوں سے لینا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ محترم ناظرین، تسبیح کے ساتھ جڑنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، ان کے بچوں میں ادب اور اطاعت ہوتی ہے، ان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور ان کے اندر ایسی روحانی طاقت آتی ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے حالات کو سہ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جنہوں نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا، اللہ انہیں ہر حاجت عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، تسبیح وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو بے سہارگی سے نکال کر سہارا دے دیتا ہے، انسان کو معاشرے کے تان اور تنگیوں سے نکال کر عزت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اسے اپنا رہنما بنائیں۔ جو شخص تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے، اس کے ہر کلمے میں برکت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ذکر اور تسبیح سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے گھروں میں ہر طرح کے طریقے اپنائے لیکن سکون نہ پایا، ہم نے دنیا کے ٹوٹکے اور وظائف کیے لیکن دل مطمئن نہ ہوا، ہم نے دعا مانگی لیکن یقین کے بغیر، اور پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ تسبیح اور ذکر وہ چیز ہے جسے خود اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، اس کا پڑھنا ہی دعا ہے، اس کا پڑھنا ہی وظیفہ ہے، اس کا پڑھنا ہی شفا ہے، اور اس کا یقین کے ساتھ پڑھنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے۔ اس کے لیے یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات اس کے لیے شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کے فانی سہاروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے۔ ہم نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا ہے، ہم نے جھوٹے سہارے پکڑ لیے ہیں، حالانکہ سب سے سچی بات صرف اللہ کی ہے، اور سب سے سیدھا راستہ صرف وہی ہے جو ذکر و تسبیح دکھاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے بچے فرمان بردار ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، تو ہمیں تسبیح کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ہمیں نماز کے ساتھ تسبیح کو جوڑنا ہوگا۔ ہمیں ہر دن صبح شام کم از کم چند تسبیحات کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مجلس فرشتوں کے لیے روشنی کی مانند آسمان والوں کو نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں تسبیح سے محبت پیدا کرنی ہے، اسے اپنی روح کی غذا بنانا ہے، اسے صرف رسمی کلمات نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں سکون اور برکت کا ذریعہ بنانا ہے۔ جب ہم تسبیح کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کو دل سے محسوس کریں گے تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، ہمارے دل نرم ہوں گے، ہماری زندگی کے فیصلے بدل جائیں گے، اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے ذکر کے ساتھ جڑتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کو دنیا کی کسی اور طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جس کے ساتھ اللہ کا کرم ہو جائے وہ خود مختار ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے خزانے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں غریب کو امیر بنا دے اور فقیر کو عزت دے دے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ محترم ناظرین، ذکر و تسبیح محض زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کا تعلق ہے۔ جو اللہ سے جڑ جائے پھر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، کوئی شیطان وسوسہ نقصان نہیں دیتا، اور کوئی جھوٹا پیر فقیر ضرورت نہیں رہتا، کیونکہ اللہ خود اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس پر پورے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ دن کا وہ عظیم وقت ہے جس کی قسم خود اللہ نے سورۃ العصر میں کھائی ہے، اور وہ ہے عصر کا وقت۔ یہ وہ گھڑیاں ہے جب دن اپنے آخری حصے میں ہوتا ہے اور اللہ کے خزانے اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے زمین سے آسمان کی طرف لوٹتے ہیں اور بندوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اگر کوئی بندہ دعا میں ہو یا ذکر و تسبیح میں مشغول ہو تو اس کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے، اور اللہ اسے خاص نوازتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کے اعمال کو گواہی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عصر کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں برکتیں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، یہی وہ وقت ہے جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو غافل کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ اس گھڑی میں عبادت یا ذکر و تسبیح میں مشغول ہو گیا تو اللہ کی خاص رحمت اس پر برسے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عصر کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور تسبیح کرنا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وقت گواہی دینے والا وقت ہے، فرشتے دن بھر کے اعمال کو جمع کر کے پیش کرتے ہیں، اور اگر بندہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہو تو اس کے نصیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے دوسرے حصے میں برکت عطا فرما۔ یہ وہ گھڑیاں ہے جب روزی کے دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ کھلے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اخلاص سے اللہ کو پکارے تو آسمان کی برکتیں زمین پر اترتی ہے اور غربت اور پریشانی کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ اور صالحین اس وقت کو کبھی خالی نہیں جانے دیتے۔ وہ اس گھڑی میں تسبیح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ عصر کے وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر کچھ دیر تسبیح اور ذکر کرتا ہے یا اللہ کے کسی ایک حکم پر عمل کرتا ہے تو یہ وقت اس کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کی زبان پر دعائیں جاری ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر وہ یقین پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر کے وقت ذکر و تسبیح بندے کے لیے آسانیوں کا سبب بن جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، بچے نیک بننے لگتے ہیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ اس نے اس گھڑی کو غفلت میں نہیں ضائع کیا بلکہ اللہ کے ذکر میں گزار دیا۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ باقاعدگی کے ساتھ روزانہ یہاں ذکر کرے تو اس کے وہ نتائج سامنے آتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار بڑے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتے ہیں، بے سکونی کو راحت میں بدل دیتے ہیں اور بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یقین کے ساتھ کیا جائے۔ محترم ناظرین، آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عصر کے وقت کی عظمت کو پہچانیں اور اپنے دل کو اس وقت کے مطابق ڈالیں تاکہ ہمارے گھروں میں روشنی ہو، ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمارا رزق بڑھتا چلا جائے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو بہت مختصر ہے لیکن اپنی برکتوں میں بہت عظیم ہے۔ یہ عمل ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس پر صرف 1-2 منٹ لگتے ہیں لیکن اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ تو آئیے ہم سب اس عمل کو ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ جہاں بھی نماز عصر پڑھے وہیں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ درود شریف پڑھنا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ درود ہے۔ آئیے حصول ثواب کے لیے سب مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین محترم، 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک بابرکت صفاتی نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ نام ہے یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے، مشکلات کو آسان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا فتاح اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر بندہ دروازے کو کھولنے والا ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے اور رزق و رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر کھولنے والا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے بند کر کے آسانیوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ اس نام کی برکت سے دکھ، درد اور پریشانیاں دور ہوتی ہے، قرض ختم ہوتے ہیں اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے اور زندگی میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ نے اس نام کو ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین محترم، یہ نام پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہ تسبیح کرنی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح اللہ کے ذکر کی جامع ترین تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات سب سے محبوب کلمات ہیں اللہ کے نزدیک۔ آپ نے اس کو بھی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 بار پڑھ لینا ہے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جو قرآن کی وہ چھوٹی سورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ آئیے یہ مبارک سورت مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے تاکہ یہ وظیفہ درود کے حصار میں مکمل ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ بہت ہی مختصر اور آسان وظیفہ ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس پر زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے، گھروں کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو یقین اور خلوص کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، آپ کی محبت اور ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اگر آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ آپ کے ذریعے بھی آگے بڑھے۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو خوش آمدید۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ تک دین کی روشنی اور سکون دلانا ہے۔ اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والا پیغام سب سے پہلے آپ کے دل تک پہنچے۔ اور ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو